جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ ہر روز کی طرح آج بھی بے شمار خبریں پاکستان سے بھی ہیں، کچھ باہر سے زیادہ تر خبریں جو ہوتی ہیں وہ تو جو نظروں کو اٹریکٹ کرتی ہیں، جو ہمیں کیچی ہوتی ہیں، وہ خبریں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر فلسطین کی ہوتی ہیں۔ تو اس میں فلسطین سے بھی ایک ویڈیو کلپ ہے جو کہ ساری کہانی بتا رہا پاکستان کی اور امریکہ کی یاری دوستی کا، اور یہ ابراہیم اکارڈ ہو گیا یا فلسطین کے لوگوں کے دکھوں کا مداوع جو پاکستان کرنے چلا تھا، وہ سارے کا سارا اس میں وہ عیاں ہے، اور وہ آپ کے سامنے رکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے۔ سہیل افریدی صاحب کے بارے میں خبر تھی مجھے، جب کل میں نے ویلاگ بنایا تو وہ اس کے بعد مجھے اس بات کا پتہ چلا، اور یہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے جو آج میں شامل کروں گا اس ویلاگ میں۔ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر بات کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کی مماثلت جو ہے وہ ملتی ہے ہمیں شہزاد اکبر اور عرشی شریف جیسے لوگوں کے ساتھ جو کیسز ہوئے ہیں، اور بے شمار ہوں گے جو کہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس میں ذلِ شاہ بھی ہیں، اور ہمارے جو 26 نومبر کے جو لوگ مارے گئے ہیں وہ بھی سارے شامل ہیں، پھر یہ مذہبی جماعت والے، یہ سارے کا سارا ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کا سہیل افریدی کو بھی شکار بنانے کا۔ عمران خان بھی اس میں شامل ہے، تو اس کے اوپر بات کروں گا کہ یہ کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر یہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے، غالباً پرانی ویڈیو ہے، جس میں بھگا کر لال مسجد میں لوگوں کو مارا گیا، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر شیر افضل مروت صاحب نے بات کافی لمبی لسٹ ہے، میرا خیال ہے کہ سٹارٹ کرتا ہوں میں یہاں سے فلسطین سے۔ فلسطین کی پوزیشن یہ ہے جی کہ ہم نے ایک معاہدہ کیا، اور اچھا وہاں پہ اس معاہدے کے لیے جب ہم گئے تو یہ ہمارا پرائم منسٹر گیا، فارم 47 کا جعلی پرائم منسٹر وہاں پہ گیا، اور وہاں پہ جا کر بڑے تم تراک سے جہازوں میں گئے اور بڑے سوٹ ساٹ انہوں نے پہنے، اور بڑا وہاں پہ جا کے بات چیت کی۔ وہاں پہ ایک بات دوبارہ سے کرنے والی ہے کہ وہاں جب تمام ممالک کے جو دستخط کرنے کے لیے آئے تھے، وہاں پہ شرم الشیخ میں جب وہ بیٹھے تو وہاں پہ ٹرمپ نے نواز شریف کو باہر نکال کے کہا، وہ جو تم کمرے میں باتیں کر رہے تھے نا، اندر بیٹھے گلاں کر رہے تھے، وہ اتنے کر درا 10 منٹ بڑی پیاری گلاں کرنا تو پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ اندر بیٹھ کے کیا باتیں کرتا تھا۔ انہوں نے سلوٹ کی اور پتہ نہیں کیا جو پوری دنیا نے لان تان کی، تھو کی، اتنی تھو کی کہ میرا خیال ہے کہ یہ اس کا سوئمنگ پول بن گیا ہوگا تھوک سے، جتنی انہوں نے تھو شہباز شریف کے اوپر کی۔ تو وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں اب جو صورتحال جس طرح خبریں نکل رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں، ان میں یہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ انہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے، ہماری حکومت نے، انکلوڈنگ ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں جناب عاصم منیر صاحب، انہوں نے مل کے، اور شہباز شریف نے، انہوں نے یہ معاہدہ یہ کیا ہے، اور اس معاہدے کو مجھے نہیں پتا کور کمانڈروں کے پاس یہ پہنچا یا نہیں پہنچا، لیکن یہ معاہدہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ بھائی جان آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ وہ بتا یہ رہے ہیں، ان کا جو فارن منسٹر، جو فارن سیکرٹری ہے امریکہ کا، وہ بتا رہا ہے کہ آپ ہمارے لوگ جو ہم سپروائز کریں گے، سپروائز کریں گے، اندر جو بیٹھے جو لوگ ہوں گے وہ ہمیں مختلف ممالک کو دیکھنا کون کیا رول کر سکتا ہے، کون کتنے بندے مار سکتا ہے، کون کتنے کنٹرول کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ جی ہم سب سے اچھے بندے مارتے ہیں، تو قیاس یہ کیا جاتا ہے کہ ان کو کنٹرول ملے گا حماس کو مارنے کا، اپنے مسلمان بھائیوں کو مارنے کا، جو اپنے وطن کی جدوجہد کریں ان کو مارنے کا ٹاسک جو ہے وہ انہوں نے اپنے سر لیا۔ قیاس یہ ہے، اور آنے والے وقتوں میں میری بات سچ ہے، جو میرا قیاس ہے، جو میرا خیال ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے وہ آگے پتہ چلے گا، لیکن اب تک کی جو رپورٹ یہ ہے کہ امریکن وہاں پہ سوچ یہ رہے ہے کہ اب ہم وہاں سے باہر سے فوجیں لائیں گے، ان فوجوں کو سپروائز امریکن کریں گے، بالکل اسی طرح جس طرح ہندوستان اور پاکستان میں کنٹرول صاحب جو بڑا ہوتا تھا وہ گورا ہوتا تھا، اور مقامی لوگ ہی مقامی لوگوں کو مارا کرتے تھے۔ بالکل اسی پیٹرن کے اوپر یہ اب یہاں باہر سے فوجیں آئیں گی، قطر کی آئیں گی، جہاں سے بھی آئیں گی، مسلمان ملکوں کی فوجیں وہاں پہ گراؤنڈ پہ ہوں گی، انکلوڈنگ پاکستان۔ یہ ان کو کہا گیا کیونکہ اس کے لیے ان کو پیسے ملیں گے، ان کو ڈالر ملیں گے جو ان کو چاہیے، ان ڈالروں کے لیے یہ وہاں پہ جا کے یہاں پہ اپنے بندے ماریں گے، اور انہوں نے صاف کہا کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم گراؤنڈ پہ صرف ان کو کنٹرول کریں گے، امریکاز ان کو صرف دیکھ بھال کریں گے، دیکھیں گے، سپرویژن کریں گے، سپروائز کریں گے، دیکھیں گے کیا ٹھیک بندے مار رہے یا نہیں مار رہے۔ تو یہ ہے ہمارا ابراہیم اکارڈ، یہ ہماری سیاست، یہ ہم نے حماس کا خاتمہ کرنے کا جو پلان اپنے ساتھ لیا ہے، جو آنے والے دنوں میں مجھے 100% شیور ہے کہ یہ ریویل ہوگا۔ تو یہ صورتحال، کیونکہ ان کا سیکرٹری خود وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی جان یہ ہم نے اندر نہیں جانا، ہم نے تو باہر ہی بیٹھ کے بات چیت کرنی ہے۔ اچھا جی، لبیک یا رسول اللہ ایک نعرہ ہے بیسیکلی، لیکن یہ کوئی پارٹی کا نام نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی آواز پہ لبیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو مٹایا جا رہا ہے، ویڈیو داری اس کو مٹایا جا رہا ہے، وہ تحریک جو ہے وہ ان کو بین کر دیا گیا ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اب یہ تو نعرہ تمام مسلمانوں کا ہے،
یہ تمام مسلمانوں کا، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ دیوبندوی ہے، کوئی بھی شخص ہے دنیا میں رہنے والا، اس کے لیے یہ نعرہ تو اس کا نعرہ ہے. اور اس نعرے کے اوپر جب یہ اس کو مٹا رہے ہیں، اس کو ختم کر رہے ہیں یا اس کو بین کرنے کی جو بھی کر رہے ہیں، تو میرے بڑے خدشات ہیں اس بارے میں. مجھے کچھ اچھا نہیں فیل ہوا. میں اس کے اوپر کو اپنی رائے دینے سے بھی قاصر ہوں. اتنا مجھے برا فیل ہوا ہے کہ مجھے پہ قاصر ہوں. میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کو مٹا دو، یہ بھی نہیں کہہ سکتا اس کو رکھ دو. مجھے عجیب قسم کی میری کیفیت ہو گئی ہے یہ دیکھ کے کہ ہم اللہ پاک کے، اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں ہمارے، جن کی سرور کائنات کے لیے، جن کے لیے سارا کچھ معرض وجود میں آیا ہمارے عقیدے کے مطابق، ان کی ذات کا معاملہ ہے، نام ہے، اور اس کو ہم مٹانے پہ تلے میں. اس کا کوئی اور راستہ نکالا جا سکتا تھا. صرف لبیک بیچ میں کاٹ دیتے یا رسول اللہ رہنے دیتے یا کچھ بھی، مجھے نہیں پتہ اس بارے میں. لیکن یہ بڑا مجھے افسوس لگا، اس لیے اس کے اوپر میں نے ذکر کیا کہ ہمارا اپنا مسلمانوں کا کوئی جو تقدس ہے. مجھے یہ فیل آتی ہے کہ ہماری جو موجودہ رجیم ہے، عاصم منیر اور شہباز شریف الائنس جو ہے، یہ جو ہے وہ، بلکہ اس میں ملا بھی شامل کریں، ملا عاصم منیر اور شہباز شریف جو الائنس ہے، یہ ہماری اخلاقیات تو ختم کر ہی رہے ہیں، ہمارا دین بھی ختم کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. تو یہ ان کی پوزیشن ہے. آگے سر میں نے ایک ویڈیو دیکھی، پرانی ویڈیو ہے، اور جو ان کے مائنڈ سیٹ کو عکاسی کرتی ہے. اسی کے ساتھ میں سہیل افریدی کی بھی بات کروں گا کہ دیکھیں یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے. یعنی ایک بندہ بھاگ رہا ہے، آپ اسے چھوڑ دیں، وہ بھاگ رہا ہے، چھوڑ دیں، اس کے پیچھے گولیاں ماری جا رہی ہیں، اور جب تک وہ گولی کھا کے گر نہیں گیا اس وقت تک اس کو گولیاں ماری جا رہی ہیں. یہاں پہ میں ہالینڈ میں تھا تو وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا، میں وہ آپ کو سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو کہ جو دنیا کیسے دیکھتی ہے انسانیت کو، اور ہم کیسے دیکھتے ہیں انسانیت کو. پاکستان میں اکثر کہتے ہیں لوگ تو جی امریکہ جی نا، امریکہ والے اور انگلینڈ والے وہ کتے بھی نہاندے نے، کتوں کا بڑا خیال کرتے ہیں. بھائی آپ ان کتوں کو چھوڑیں، آپ اپنے انسانوں کا تو خیال کریں. آپ کو تو اللہ اور اس کے رسول نے کہا انسانیت کا خیال کرنے کا، تو وہ تو آپ سے ہوتا نہیں. اچھا سر، ہالینڈ میں ہوا یہ کہ ایک مقدمہ آیا جج کے پاس مقدمہ آیا جی کہ پولیس والوں نے فائر کر کے، ڈکیتی کر کے دو مجرم تھے، وہ بھاگ رہے تھے، پیسہ ان کے ہاتھ میں تھا، بینک سے لوٹی ہوئی رقم ان کے ہاتھ میں تھی، پولیس والوں نے فائر کیا، بندہ مر گیا. جج نے کہا بھی تم نے فائر کیوں کیا؟ اس نے کہا یہ مجھے میرے پر فائر کرنے لگا تھا. کہتا فائر کرنے لگا تھا؟ کہنا ہاں. کیسے؟ کہتا اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا. اس نے کہا پسٹل سے تمہاری طرف اٹھایا تھا؟ کہتا نہیں، اسے مڑ کے صرف میری طرف دیکھا تھا، اس سے پہلے کہ پسٹل اٹھاتا میں اس کو مار دیا. کہتا نہیں. اس بندے کو، پولیس والے کو سزا ہو گئی، 12-15 سال کی غالباً سزا ہوگی اس کو. کہتا ہے کہ ہاتھ میں پسٹل دیکھ کے تم کیسے گولی مار سکتے ہو اس کو؟ تمہیں کیسے پتہ لگا کہ اس نے اٹھا کے اس نے تمہیں مارنا؟ کہتا اس نے مڑ کے دیکھا میری طرف. کہتا اس نے مڑ کے پسٹل سیدھا کیا؟ کہتا نہیں. کہتا بس ختم، بات ختم، اس نے تو اٹھایا بھی نہیں اس لیے. اب یہ جو ہے رویہ ہے انسانیت کے لیول کا کہ تمہاری طرف اٹھا کے انہوں نے سیدھا نہیں کیا پسٹل، تو تم نے کیسے گولی مار دی اس کو؟ اس سے پہلے ہاتھ اس کا نیچے تھا، اس نے کہا نیچے تھا. گواہ نے بتایا ہاں جی اس کا ہاتھ تو نیچے تھا. وہ یہ اس نے جب اس کے ہاتھ پسٹل تھا، ہاں جی پسٹل تھا، پسٹل بھی ہاتھ میں تھا، صرف مڑ کے دیکھ رہا تھا. ہمارے تو پیچھے جا کے مارتے ہیں. اب جو خبر آئی ہے وہ بڑی افسوسناک خبر ہے. وہ یہ ہے کہ جی یہ شہزاد اکبر صاحب سے کے ویلاگ سے پتہ لگی ہمیں، وہ یہ ہے جی کہ سہیل افریدی کو کہا گیا کہ اب تمہارا ہم حشر کریں گے. آپ اندازہ کریں کہ یہ ان لوگوں کا یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تم جو اپنی مہم سٹارٹ کر رہے ہو، جو قبائلی علاقہ جات میں جاؤ گے اور لوگوں کو تم جا کے ملو گے، اور وہاں پہ جا کے جو اپنا لوگوں کے آگے رکھو گے، اپنا مدعا رکھو گے، اپنا کیس رکھو گے اپنی عوام کے آگے، جس طرح عمران خان کو عادت ہے کہ وہ اپنے کیس اپنی عوام کے آگے رکھتے ہیں، تو وہ رکھنے جاؤ گے تو تمہیں جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. یہ دھمکی پہنچائی گئی ہے، اور یہی دھمکی جو تھی وہ عرش شریف کو پہنچائی گئی تھی. یہی جو دھمکی تھی وہ عمران خان کو بھی، آپ کو یاد ہے، انہوں نے کہا تھا جو کرنا ہے کر لو. آپ کو یاد ہے کہ پشاور میں خان صاحب کے کلپ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو خان صاحب کہتے ہیں بند کرو یار، اس نے جو کرنا کر لے. تو یہ اس قسم کا ایک مجھے نہیں پتا اس میں وہ دھمکی تھی کہ نہیں تھی. وہ جو خان صاحب والا جس کیس کی بات کو، اس کو پلیز غلط مت لیجیے گا، لیکن بات کرنے کی یہ ہے کہ وہاں بھی یہ دھمکیاں دیتے تھے، پہلے بھی دھمکیاں دیتے تھے. اور یہ انہوں نے اب دوبارہ سے سہیل افریدی کو ذہن میں رکھیں آپ کہ اس وقت وہ جو KPK کا پرائم منسٹر ہے، اس پرائم منسٹر کو حکم عدالت کے، ان کی اپنی عدالت، اپنی ڈوگر کورٹ کے جج کی دیے ہوئے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا. اس بندے نے، کس نے؟ اس نے جیلر وہاں مان کے آیا کہ میں جانے دوں گا، لیکن نہیں جانے دیا وہاں. اور ترا یہ کہ اس کے اوپر اس کو سہیل افریدی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ بھائی جان اگر آپ قبائلی علاقہ جات میں گئے، جرگوں میں گئے، لوگوں کو ملے، تو آپ کو ہم جو ہے وہ اپنا خیال رکھیں. پھر
آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے, وہ بھگا بھگا کے مارنے والا مائنڈ سیٹ ہے. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے ہماری فوج کا. آپ اس سے جتنی جلدی قوم چھٹکارا حاصل کر لے اتنا ہی اچھا ہے, کیونکہ یہ اب جو چیز ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ پاکستان کے اندر جو چیز ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے. جو ان کا جو مار دھاڑ کرنے کے ایٹیچیوڈ ہیں یہ عاصم منیر اینڈ کمپنی کے, یہ بڑھتے جا رہے ہیں. اچھا جی, عاصم منیر کی جو ہے نا اس میں دن رہ گئے تھوڑے, دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں, اور غالباً 35-36 دن باقی ہیں ان کی ریٹائرمنٹ میں. اور اس کے لیے اب انہوں نے نئی سے نئی گیمیں آپ کو سننے کو ملتی. اسی گیم کا حصہ ہے کہ طارق فضل چودھری صاحب آ کے, طارق فضل چودھری نے لینا نہ 13 چلو 3 جب میرا کوئی تعلق نہیں, اس طرح بھی کوئی تعلق نہیں. وہ بتا رہا جی کہ وہ اس کو درخواست دے دیں, وہ یہ کر دیں تو ہم اس کو یہ کر دیں گے, ہم اس کو یہ کر دیں گے, ہم ایسے کر دیں گے, ہم ان کو بنی گالا بھیج دیں گے, وہ اتنے جا کے بیٹھ سن کے پتہ نہیں ہے جو بھی ان کو سہولتیں دینا چاہتے ہیں وہ یہ کرنے کی کوشش کریے. یہ ساری کی ساری ڈائیورژن ہے, ساری کی ساری ڈائیورژن ہے. آج ایک شہزاد اکبر کا ٹویٹ ہے, اس ٹویٹ کو آپ پڑھیں. وہ ٹویٹ آپ کو بتاتا ہے ساری سٹوری. وہ کرنل کی کتیا ان کا ٹویٹ ہے, تو اس کا پلیز غلط مطلب مت لیجئے گا. اس کا کرنل کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے, نہ کتیا کے ساتھ تعلق ہے. اگر کرنل کے پاس کتیا ہے تو اس کا نہیں ہے, لیکن وہ ایک اشارتاً ایک ٹویٹ ہے. وہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے حالات کو کیا حالات ہوئے میں, محلے والے کیا کر رہے ہیں, کرنل صاحب کیا کر رہے ہیں, ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں, اور ان کے جو چھوڑے ہوئے جو ارد گرد بندے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے یہ جو پاکستان کے حالات ہیں. وہ ٹویٹ بڑا مزیدار, اس کو پلیز ذرا دیکھے گا, بلکہ پورے کا پورا آرٹیکل پڑھیے گا, وہ بڑا مزے کا آرٹیکل ہے. تو یہ ہمارے حالات ہیں اس وقت پاکستان میں. ہماری کنسنٹریشن خراب کی جا رہی ہے. طارق فضل چودھری صاحب نے جو بات کی ہے یہ بھی وہی ہے. یہ بھی وہ کرنل کی کتیا والا مسئلہ ہے کہ وہ انہیں اپنی کھپ پائی ہے. کرنل صاحب اپنی موجاں کرن رہے ہیں, اور پاکستان کے عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنل کو کا مسئلہ حل کر رہے ہیں کہ کرنل کی کتیا کا, کیونکہ پہلے وہ کرنل کے اوپر باتیں کر رہے تھے, اب وہ کرنل کی باتوں کرنا چھوڑ کس کی طرف لگے. تو بہرحال یہ صورتحال ہے ہمارے سامنے. تو میں اتنے اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. شیر افضل مربت کی میں بات کرنا چاہ رہا تھا جلدی سے, وہ بھی 2 جملے کر دو. شیر افضل مربت سے میں کسی بات سے, وہ آسمہ شرازی کے پروگرام میں تھے, میں کسی بات سے ان کے زیادہ دھیان نہیں دیتا, لیکن انہوں نے ایک بات آخر میں جاتے ہوئے کی کہ اگر پاکستان کی عوام سڑکوں پہ ہو تو عمران خان باہر آ سکتے ہیں. اسی نوٹ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.